السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ ومن أضل ممن
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਨਸੀਬ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। من لا يستجيب له إلى يوم القيامة قیامت تک او جنہ دی پکار سن بھی نہیں سکدا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور او انہاں پکارن والیاں دی دعاواں تو ویسے ہی غافل بے خبر ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں او بد نصیباں دا تذکرہ کیتا سی کہ جنہ تو اللہ ناراض ہو جاندے نے اور اونا دی پکار بھی نہیں سن دے، اونا دیاں دعاواں بھی قبول نہیں ہوندیاں۔ اج انشاءاللہ الرحمن اونا خوش نصیب دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہ دی اللہ سندہ ہے تے بہت جلدی سندہ ہے، دعا کر دینے اللہ دعا نو جلدی نال قبول فرما لیندے نے۔ ساڈا حال تے اے وے، اسی آنے ہیں نا کدی بیٹھ کے آپس اندر بحث مباحثہ بھی کریے، اسی اس وقت تک کسے تے گلہ نہیں کر دے جب تک محنت کر کے اور محنت دا پھل نہ ملے۔ ہاں جیڑا بھی کوئی محنت کرے محنت دا پھل نہ ملے، مزدوری نہ ملے، اپنے استاد نہ گلہ بھی کر دے، اپنے مالک کے سامنے اپنیاں فریاداں بھی رکھ دائے، لیکن میں سمجھانا اے چاہنا اور رب رحمان ہے او آندہ مینوں پکارو، میرے سامنے جھک جاؤ، میرے کولو منگو، میں رب دین واسطے تیار ہاں۔ حالاں اس مالک نے روزانہ 5 وقت دیا نمازاں ساڈے تے فٹ کر دیتیاں، فرض کر دیتیاں نے، لیکن افسوس اسی کدی نماز دے نیڑے بھی نہیں آندے، گلے بھی او لوگ کردے نے اے جی ساڑی دعا قبول نہیں ہوندی۔ حالاں ساری زندگی مسجد دا بوا لنگ کے نہیں ویکھیا، پھر آندے نے دعا قبول نہیں ہوندی، ساڑیاں مراداں قبول نہیں ہوندیاں۔ آؤ میں دسنا اے چاہنا کہ دعاواں قبول ہوندیاں تے کنہ دیاں ہوندیاں نے، رب العالمین سن دے نے تے کس بندے دی پکار نو سن لیندے نے، قبول فرما لیندے نے۔ حضرات اے تے میری تے تواڈی خوش قسمتی ہے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین نو
جس انداز نہ بھی پکاریا جائے، جدے ذریعے بھی پکاریا جائے، او مالک سندا بھی ہے، او مالک ویکھدا بھی ہے، او مالک اے دیا مرادہ بھی جاندا ہے اور او دیا مرادہ نو پوریا بھی کر دیندا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا خوش نصیب، خوش قسمت او بندہ ہے کہ جیڑا اپنی مراد رکھ دا ہے تے رب رحمان دے سامنے رکھ دا۔ خوش نصیب ہوئے کہ جیڑا منگدا ہے ایک رب کولو، ایک خالق دے کولو منگدا ہے۔ حضرات آئیے آج سانو بھی چاہیے کہ در بدر لن تو بہتر ہے ایک در تے آ جائیے، در بدر جھکن تو بہتر ہے ایک در جیڑا رب العالمین دے جن نے مینو تے تو ہانو پیدا فرمایا ہے، او دے در تے آ کے جھک جائیے اور او دے کولو ہی مانگ لئیے۔ ورنہ ایک بات ذہن اندر رکھ لو، جیڑا رب رحمان دے سامنے نہ جھکے انہوں رب نے ظالم آکھے ہے۔ فرمایا اے دے نالو بڑھ کے کوئی بد نصیب تے بد بخت تے ظالم کون ہو سکتا ہے جیڑا رب رحمان تو علاوہ کسی اور دی طرف جھک جائے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اور سن لو کہ دعا قبول کرنے والا اللہ تے کدی قبول کر دینے۔ اور او دے تو پہلے میں دسنا اے چاہنا کہ سانو دعا کرنی کدے کول چاہی دیئے، اور کدے سامنے اپنی نظر و نیاز رکھنی چاہی دیئے، اپنا مشکل کشا تے حاجت روا کنو بنانا چاہی دائے۔ آؤ غور فرماؤ، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کون دے تو وڈا بدبخت بد نصیب اور کون دے تو بڑا ظالم انسان مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جیڑا اللہ تو علاوہ کسے اور دے کے اپنی مرادہ رکھ دائے۔ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جیڑا اپنی مشکلات حل کرنے واسطے غیر اللہ دے در تے دکھ جاندہ ہے، غیر اللہ دے سامنے جھک کے اپنی نظر و نیاز پیش کردہ ہے۔ فرمایا مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک قیامت تک بھی اپنے اس بندیانو قیامت تک بھی غیر اللہ نو پکار دے رہن، قیامت تک بھی غیر اللہ نو آوازاں دین دے رہن، اپنا مشکل کشا تے حاجت روا بنام دے رہن۔ فرمایا قیامت آ جائے گے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ لیکن او بندے اینا تو اونجی بے خبر نے، او بندے اینا دیا پکارا نہیں سن دے، او پتہ لگیا پکارنا ہے تے ایک اللہ دی ذات نو پکارنا ہے، اگر پکارنا ہے ایک رب نو پکارنا ہے، ایک رب نو پکارنا ہے، اور جنہیں تینوں تے مینوں پیدا کیتا ہے، جیڑا تیرا تے میرا خالق ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اسمال فرما لے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے آپ ویکھ لا سپارہ 11واں رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، سورت دا نام سورت الیونس ہے۔ اللہ دے نے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ فرمایا اگر کسی وقت بندے نو کوئی تکلیف پہنچ دیئے، کوئی پریشانی آ جاندی ہے اور اس پریشانی دے اندر ایک غیر اللہ نو جا کے پکار دائے، فرمایا فلا کاشف لہو، اے دی سنن والا کوئی نہیں، اے دی مدد کرن والا کوئی نہیں، اے دی رہنمائی کرن والا کوئی نہیں، اللہ مگر ایک رب ہی ہے جیڑا اے دی دعا بھی سندا ہے، ایک کوئی رب ہے جیڑا اے دی پکار بھی سندا ہے۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور رب جدو اپنے بندے نال خیر کرنا چاہتا ہے نا، اپنے بندے تے رحمتاں کرنا چاہتا ہے، جدو اپنے بندے دی پکار سن کے اے دی دعا قبول کر کے جدو اس بندے تے اپنی رحمتاں برسانا چاہتا ہے، فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اپنے فضل دے نال او برسا دیندا ہے، اپنی رحمتیں برسا دیندا ہے، اپنے فضل نو برسا دیندا ہے۔ یصیب بہ من یشاء، فرمایا او جنوں چاہے کوئی مصیبتاں دے دیندا ہے، او چاہے جنوں مرضی اپنے بندے دے اندروں نواز دوے، او فرمایا وَهُوَ الغفور الرحیم۔ اوے گناہ ہو جان، اگر غلطیاں ہو جان، پھر کیڑی گل ہے آ کے رب دے سامنے جھک جائے، اپنے رب نو منا لے، اللہ تیری دعا بھی سن لیں گے، اللہ تیری پکار بھی سن لیں گے۔ حالہ سمجھ نہیں آئی؟ آؤ قرآن دا ایک اور مقام اسمال فرما لو۔ سورت دا نام سورت الاعراف جے سے سپارہ 9 جے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نو اس انداز نہ بھی سمجھا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے محبوبہ فرما دے ان الذین تدعون من دون اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ ذرا غور کرتے جانا، اگر نصیب اندر ہوئے جا کے خود قرآن کھول کے دا ترجمہ پڑھے آجے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک او لوگ جڑے اللہ تو علاوہ اپنا کسے نو مشکل کشا بنا دینے، بے شک او لوگ جڑے رب تو علاوہ کسے اور نو اپنا الہ من لیں دینے۔ ایتھے آگے نا بعض لوگاں نے پلیکھا پا دیتا ہے، بعض لوگاں نے اس بات دا وہم لوگاں دے ذہن اندر پا دیتا ہے، آندے نے من دون اللہ، اللہ دے علاوہ جڑا اور شریک کرنا ہے نا، اے دے تو مراد اے وے، اے تو مراد کوئی مولوی یا کوئی عالم دین یا کوئی بزرگ نہیں، کوئی صالحین نہیں، کوئی شہداء نہیں، اے دے تو مراد اولیاء اتقیاء نہیں نے، اور بلکہ اے دے تو مراد تے پتہ
پتھر نے بت نے جنہ لوگ پوجتے ہیں، لیکن رب العالمین نے قرآن اندر واضح اعلان فرما دیتا ہے، واہ اللہ میں تیری قرآن اس کتاب دی عظمت تو قربان جاواں، لکھوار قربان ہندہ جاواں، اور جن نے واضح کھول کھول کے مسئلے بیان فرما دیتے ہیں اور لوگاں دے سامنے شیشہ انگرو این سارے مسائل بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ، اور لوگ جڑے بتاں نو غیر اللہ سمجھ دے ہو، اب ویکھو جڑے اپنے اپنے بزرگاں نو الہ منن والے ہو، اب ویکھیا جے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا اللہ تو علاوہ جنہاں نو تسی پوج دے ہو، رب دے علاوہ جنہاں نو تسی اپنا الہ مان دے ہو، رب تو علاوہ جنہاں نو اپنا مشکل کشا من دے ہو، رب تو علاوہ جنہاں نو اپنا داتا من دے ہو، رب تو علاوہ جنہاں نو بگڑیاں بنان والا من دے ہو، رب تو علاوہ جنہوں اپنا الہ من لیندے ہو، رب تو علاوہ جنہوں اپنا مشکل کو شام من لیندے ہو، عباد امثالکم، فرمایا اے بھی تواڈی طرح ایک بندے نے، جویں تسی انسان ہو اے بھی ایک انسان ہے، کی معنی اور جویں تسی مشکل کو شان نہیں اے بھی مشکل کو شان نہیں، اور جویں تسی حاجت روا نہیں ان جنہاں نو تسی پکار دے ہو یہ بھی حاجت روا نہیں نے، فرمایا عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، ہاں اگر تو آنے کہ اے میری سن دے لیں انہاں نو پکار دے سینا فلیستجیبوا لکم، اور انہاں نو چاہیے جلدی نال تیری سن لین، ان کنتم صادقین، اگر اے تیری سن دے نے انہاں نو پکار دے سینا آکے میں تیری سنن گے، اگر تو سچا ہے نا انہاں نو کہنا پھر تیرا موقع دے مسئلے حل کرن، رب کعبہ دی قسم ہے اے نہیں جے سنن دے، سنن والی ذات تے ایک کوئی ذات ہے، ایک الہ ہے، اور او دے سامنے اپنی دعاواں رکھیا کرو، او دے سامنے اپنی پکار رکھیا کرو، اور اس آیت دا ترجمہ میں اس طرح کرانگا، آیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ہر نماز تو بعد اللہ دے سامنے ذکر کریا کر دے، اور اس ذکر اندر اے دعا پڑھ دے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، میرے رب دے سامنے آمینہ دے لال ہر نماز تو بعد اے دعا پڑھ دے سن، اللہم لا مانع، اللہ اور تو تینو روکن والا کوئی نہیں، اللہ تو ہی مشکل کو شاہ، اللہم لا مانع لما آتیتا، اللہ جنہوں تو دینا چاہے وہ تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطیا لما منعتا، اللہ جدے تو روک دویں جدے تو اپنی رحمت روک لویں، جدے تو روز دے رزق دے دروازے بند کر دویں، فرمایا ولا معطیا لما منعتا، اللہ اینو کوئی دے نہیں سکتا، ربا ایدی کوئی سن نہیں سکتا، ایدی مراد نہیں پوری ہو سکتے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تو جنوں چاہے نفع مند کر دویں، اللہ جنوں چاہے نقصان میں دے دویں، ربا اے سارے اختیار تیرے کون نے، کیوں آو اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو، فرمایا قل اللہم مالک الملک تو
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور عزت دا مالک کون ہے؟ بولو عزت دا مالک کون ہے؟ اور ذلت دین والا رسوا کرنے والا کون ہے؟ پھر کیڑے پلوکھے اندر بیٹھے ہیں؟ یار آواز تھوڑی کھول دیو۔ کنا پلوکھے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ فرمایا عزت دا مالک بھی اللہ، ذلت دا مالک بھی اللہ، تے اپنی دعا پکارنی ہے تے کی دے سامنے؟ اللہ دے سامنے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے مینوں آ کے کہو میں سننا وا۔ رب ہر بندے دی سن دے تے یارو وار نہیں، اللہ ایکو وار ہی سن دے نے۔ رب آندے نے میرے وال آتے سینا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آہون میں دسن لگا، پہلے میں دسیا کہ اپنی دعا رکھنی کی دے سامنے کدے کولو دعاواں کروانیاں نے اور کدے سامنے دعاواں کرنیاں نے۔ اور میں دسنا اے چاہنا وا کہ دعا اللہ قبول کی دی کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک صحابی رسول آیا، فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا عمل دسونا، میں چاہنا وا رب میریاں ساریاں دعاویں قبول فرما لین، اللہ میری ہر مراد نو پورا کر دین، اللہ ہر دعا نو سن لین۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے صحابیاں اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ تیری ہر دعا نو قبول فرما لین، اگر تو چاہنا ہے اللہ تیری ہر مراد پوری کر دین، فرمایا خود بھی حلال کھا تے اپنی اولاد نو بھی حلال رزق کھوایا کر۔ یعنی کہ سب نالوں پہلا عمل اے حلال کمایا کرو، حلال روزی کمایا کرو، آپ بھی او کھاؤ تے اپنی اولاد نو بھی اوہی کھلاؤ۔ جدو کھلاؤ گے حلال روزی کمان والے دی اللہ دعا بڑی جلدی قبول فرما لیندے نے۔ اور آؤ اگو میں جڑی حدیث سنانا چاہنا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ دعوات المجابات، تین قسم دے بندے نے جنہ دی اللہ بڑی جلدی دعا قبول فرما دے نے۔ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد۔ فرمایا تین قسم دے بندے میں پچھلے جمعے دسیا ہی نا بد نصیب جڑے جنہ دی دعا قبول نہیں ہوندے۔ آج میں دسنا چاہنا پہلے نمبر تے مظلوم بندہ جیڑا ہے اللہ دی دعا کدی بھی رد نہیں کر دے۔ مظلوم انہوں کیا جاندہ ہے اور جدے کول طاقت بھی نہ ہوئے اور جدے کول دولت بھی نہ ہون اور جدے کو شہرت بھی نہ ہوئے اور مالدار تے اپنے گناہوں اپنے دولت دے ذریعے چھپا لیندہ ہے اور طاقتور تے اپنے گناہوں اپنی طاقت دے زور تے چھپا لیندہ ہے۔ رب آندے نے اے میرے او بندے ہو پریشان نہ ہویا جے، اگر تگڑے اپنے مال دے ذریعے اپنے شہرت دے طاقت دے ذریعے اگر اپنے گناہوں چھپا لیندے نے، میں رب انصاف کرنے والا دنیا دے موجود ہاں جڑا قیامت نو بھی انصاف کراں گا تے دنیا دے اندر بھی میں انصاف کرن دے قادر ہاں۔ رب آندے نے اے بندے ہو پریشان نہ ہویا جے، اور جڑا غریب تو غریب تر ہوئے گا، جدے نہ ظلم کیتا جائے گا، جدے نہ زیادتی کیتی جائے گی۔ فرما اللہ دے نے سونے ہو اور میں کسے دی سنا نہ سنا، لیکن لا یحب اللہ الجہر من القول، فرمایا
لیکن ایک گل یاد رکھے جے مینوں بالکل بھی اے پسند نہیں ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. میں رب بالکل پسند نہیں کرتا کہ کسی مظلوم تے ظلم کیتا جائے. میں رب اس چیز نو پسند نہیں کرتا. سے سپارہ 6 نے شروع ہو رہا ہے. فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. میں رب نو اونچی اونچی آوازاں دینا پسند نہیں ہے. بلند آواز نہ پکارنا میں رب نو اے پسند نہیں ہے. ایویں اونچی اونچی رو کے رب نو پکارنا اللہ دے نے مینوں اے پسند نہیں ہے. الا من ظلم مگر جدے تے ظلم کیتا گیا ہوئے. جڑا مظلوم بندہ ہے او جویں مرضی میرے کولوں منگ لیندا ہے میں رب او دا مددگار بن جانا. اور یار یاد رکھے جے آ دنیا تے دولتاں دے ذریعے اپنی طاقت دے ذریعے سی اپنا آپ بچا لواں گے لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا. فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب سارے فیصلے کر دیاں گا. اس وقت کسی نہ ظلم نہیں کیتا جائے گا. اور دنیا تے تو ظلم کرتا رہا ہے اپنی طاقت دے ذریعے ظلم کرتا رہا ہے لیکن یاد رکھی کل قیامت دا دن ہوئے گا. فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت نو اللہ ترازو لگا دیں گے. قیامت نو اللہ نام اعمال سامنے لے آئیں گے. فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اس وقت کسی جان ظلم نہیں کیتا جائے گا. لیکن افسوس اس بات ہے او تو جڑے دنیا دے بڑے مالدار نے دنیا دے اندر عیش و آرام کرنے والے دنیا دے اندر اپنے آپ نو بڑا مالدین کہنے والے دنیا دے اندر کہندے نے یا لیتہا کانت القاضیہ. اوے قیامت دا منظر کی ہوئے گا. دنیا اندر آندے نے فلانے دی کی جرت دے کہ اے میرا مقابلہ کر لوے. دولت دے اندر بھی میں اے دے تو زیادہ طاقت والا. شہرت دے اندر بھی میری طاقت زیادہ ہے. میری ایک زبان تے نو گرفتار کر لیتا جائے گا. میری ایک زبان تے نو اس طرح کر لیتا جائے گا. اللہ دا واسطہ جے اے سارے عمل کرن تو پہلے ایک باری اے بھی سوچ لیا جے اے بادشاہ کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ کہن گے ظالمہ تینوں میں طاقت دیتی سی تو اپنی طاقت دے ذریعے لوگاں نو ازماندہ رہا ہے اپنی طاقت دا نجائز فائدہ اٹھاندہ رہا ہے. اے بندہ کہے گا اللہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ. اللہ مینوں میرے قاضیاں نے مروا دیتا ہے. ہائے اللہ مینوں میرے ملازمہ نے مروا دیتا ہے. میں اللہ مینوں میرے مال دی دولت نے میرے مال نہیں مینوں مروا دیتا ہے. حلق انی سلطانیہ. اللہ میں اپنی بادشاہت دے اندر سمجھنا میرا ود کوئی طاقت والا کوئی نہیں. اللہ میری بادشاہ نے مینوں مروا دیتا ہے. آج وہی مینوں جہنم دا بالن بنا رہے ہے. اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سانو ایسی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرمائے. فرمایا خذوہ فغلوہ. اللہ کہیں گے سالم نو پکڑ لو دولت والے نو پکڑ لو شہرت والے نو پکڑ لو غریباں تے ظلم کرنے والے نو پکڑ لو. فرمایا ثم الجحیم صلو.
اور اس ظالم نو پکڑ کے میرے کو لے کے آنا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ فرمایا اینو زنجیراں دے نال جگڑیا جائے زنجیراں نہ جگڑ کے جہنم دے اندر سٹیا جائے گا کسے مظلوم دی بد دعا نہ لے لیا جائے اور مظلوم دی بد دعا ہوئے مظلوم دی دعا ہوئے اللہ بڑی جلدی سندا جے میں نے یاد آیا ایک میں واقعہ سنے ہے ایک بادشاہ اپنے وقت دا گزرے ہے سلطان شاہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے دے اندر حکومت کرنے والا حکمران وقت دا حکمران ہے اپنے ملازمہ نال اپنے قاضیاں دے نال نکلے آئے انج میدان جنگلات دے اندر گیا ہے رستے دے اندر بھوک لگ جاندی ہے ویندا کہ جنگل دے اندر ایک کمزور جی گاں پھر دیئے ملازمہ نو آندہ نو پڑھو ذبح کر کے تے گوشت تیار کیتا جائے وقت دا حکمران ہے کہاں ذبح کروا دیتی ہے اور اس کہاں دی مالک ایک بڑھلی جی مائی ہے وڈیری جی مائی ہے ماں نو پتہ چلیا کہ میری ایک کوئی سہارا جری کامیں اینو بھی ذبح کر دیتا گیا ہے اس بی بی نے ایک وقت آیا انہوں پتہ چلیا کہ فلانی جگہ تو بادشاہ نے گزرنا ہے فلانے پول تو فقط حکمران نے گزرنا ہے یہ دوڑ کے پول تے کھلو جان دیئے تے جدو بادشاہ آیا نا یارو انہیں بادشاہ دی سواری دی لگام پکڑ لئیے بادشاہ بڑا حیران ہویا آج کسی حکمرانوں ملنا ہوئے نا تو او دے تو پہلے کچھ 4-5 او دے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں او دے چیکنگ کرانی پیندی ہے پھر او دے تک پہنچنا پہنتا ہے وقت دا حکمران ہے مل نہیں سکتے لیکن ہائے اوہ لوگا اندر کیسا خدا خوفی سی وقت دا حکمران ہے اینڈ نے لگاؤں پکڑ لئیے بادشاہ دا خیر مائی رستہ روک لئے خیر تے ہے نا تے بی بی رو کے آندھی ہے بادشاہ سلامت تو وقت دا حکمران ہے میں زیادہ گلہ نہیں کرنی ہے ایکو گل دا جواب دے دے کہنے لگے بول کی کہنا چاہنی ہے فرمان دیا نے اے جواب دے کہ میری ایکو ہی گاں سی میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے تے او کائن صرف ساڑا سہارا سی او دے ذریعے کما کے تے میں اپنے بچیاں نو کھلانی سا تو سا اونو بھی ذبح کر دیتا ہے اے وقت دے حکمرانوں میں نو اے دسونا کہ او گاں دا بدلا اس پول تے دینا ہے یا پول سرات تے دینا ہے لوگوں خیرت مند حکمران سن دل اندر خدا خوفی سی کہن لگا اے اماں جان دنیا دے اندر ہی میرے کو لو بدلا للہ آندے نے انہیں ایک دے بدلے 70 گاوان دے دیتیاں نے اماں میرے کو لو 70 گاوان للہ ایک دے بدلے لیکن اللہ دا واسطے ہی کل قیامت نو میں تیرا کوئی سواب نہیں دے سکتا کل قیامت نو میں دا بدلا نہیں دے سکتا آج دنیا تے میں کو للہ دنیا دے اندر ہی ایک دے بدلے 70 للہ اگر نہیں تے اے دے نالو بھی بڑھ کے اگر کہنا میں دین واسطے تیار ہاں لیکن کل قیامت نو میں تیرا اتے سوال دا جواب بھی نہیں دے سکتا حضرات بات سوچن دیئے نا اسی گناہ بھی کرنے ہاں ظلم بھی کر لینے ہاں پھر آنے ہاں ویکھی جائے گی جدو قیامت آئے گی ویکھی جائے گی جدو موت آ جائے گی ویکھ لوانگے جدو رب دے سامنے میں دھان لگ جائے گا اللہ دینے لا یحب اللہ الجہرہ بالسوء الا من ظلم وقان اللہ سمیعا علیم فرمایا کل قیامت دن اللہ
انہاں مظلوماں نو بلا لین گے، آکھن گے بولو کیڑا کیڑا طاقتور تواڈے سامنے اپنے طاقت نال تواڈے سامنے ظلم کردا رہیا ہے، او نشاندہی کری جان گے، اللہ انہاں ظالماں نو او تے سزاواں دتی جان گے۔ اس واسطے نہ گمان کریا کرو، نہ کوشش کریا کرو اپنے مال دے شہرت دے ذریعے کسے تے ظلم کر لینا۔ دنیا اندر یقین کرو بڑا سوکھا ہے ظلم کرنا، دنیا اندر کوئی اوکھا نہیں کسی نو سزا دینا۔ عدالت اندر اج رواج اے عدالت اندر تھوڑا جا پیسہ لگ جائے نا تو جھوٹ نو سچ بنا لیندے، کیوں جی بن جاندہ کہ نہیں؟ لیکن او وقت یاد کرو کہ جدو رب رحمان دے سامنے ہونا ہے تو اتنے کسے جھوٹ بول سکنا، اور مظلومات دی بد دعا تو بچیا کرو۔ میں نے یاد آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضرت سعد نا اے او صحابی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ایک جنگ اندر شریک ہوئے، تے جنگ دے اندر تھوڑے وقت لئی کافر جڑے نے غالب آ جاندے نے، کافرانو اپنا فائدہ نظر آنا شروع ہو جاندہ ہے، رولا پہ جاندہ ہے کہ اسا محمد نو قتل کر دیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تے ادھروں صحابہ سن دینے، کوئی صحابہ مٹھے پہ گئے، انہاں کیا او یار جے نبی نہیں رہے تو لڑنا کدے واسطے وے؟ تے تھوڑا جا وقت گزرے آمینہ دے لال نے بلند آواز نہ کیا اللہ اکبر، اے میرے پیارے عمر ذرا ایک بار بلند آواز نہ نعرہ لگا۔ حضرت عمر نے بلند آواز نہ نعرہ لگایا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صحابہ بھی جنگ اندر پھر شریک ہو جاندے نے، تے میرے آقا علیہ السلام دی حفاظت کرنے واسطے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کدی میرے نبی دے اگے آ کے اینڈ تیر برسارے نے، کدی میرے نبی دے پیچھے آ جاندے نے، کدی دائیں ہوندے نے کدی بائیں ہوندے نے، میرے محبوب دی حفاظت واسطے دشمناں تے تیر برسارے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس ساتھ دی طرف پہ ویندے نے، آقا نالے ویندے نے، نالے مسکرا رہے نے، تو نالے آندے نے ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، اے میرے پیارے سعد اور تیر برسا، اور تیر انہوں برسا کے واصل جہنم کر۔ تے لوگو اس موقع دے جڑا مقام رب نے سعد نو دعائے نا، جڑا مقام سعد نو ملے ہے آج تک قیامت تک کسی نو اے مقام نہیں ملے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے سعد، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے میرے پیارے سعد اور تیر برساندہ جا، تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہوں، ہائے میں قربان جاواں۔ اور لوگو حالا ہر بندہ اے نعرہ لگاندہ ہے، میں بھی اے نعرہ لگانا، تسی بھی اے نعرہ لگاندے ہو، وفداء ابی و امی و روحی و جسدی و مالی و اولادی و کل آمن و کل شیء بمائن۔ ہر بندہ اے آندہ ہے اللہ دے نبی جی تواڈے تو میری اولاد بھی قربان، تواڈے تو میرا تن مندن قربان، اللہ دے نبی جی تواڈے تو میرے ماں باپ قربان ہون، اللہ دے نبی جی تواڈے تو میرا قبیلہ بھی قربان ہوئے، میرا مال و متاع جائیداد سب کچھ قربان ہو جائے۔ ہر بندہ اے نعرہ لگاندہ ہے آندہ فداء ابی و امی، کہ فدا ہوئے تواڈے تو سی ہر شے نو فدا کر دینے ہر شے تواڈے تے لٹا دینے تے صاحب پہ دل بڑی پیاری ترجمانی کر دے، انہیں دا ترجمہ اس طرح کیتا ہے آندہ تنوار دیوان تے منوار دیوان، تنوار دیوان تے منوار دیوان۔ اللہ بابا
سمسام انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اللہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اور کدی یہ حدیث پڑھنی نا، یہ بات بیان کرنی کہ نبی تے سب کچھ قربان ہو جائے، اولاداں قربان ہو جان، اور تے بڑا جوم جوم کے محبت تے نالے پڑھیا کرتے سن کہ تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے جن تو میں جنوار دیواں۔ یہ تے محبت دا انداز ہے، انہاں سارے اپنے اپنے محبت دا انداز پیش کیتا ہے کہ تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے جن تو میں جنوار دیواں تے ایسے پھل تو چمنوار دیواں تے ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد تے پہنا پائیوار دیواں اور سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں اور سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ دے جگوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی تو میں اپنی پگوار دیواں اوے میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے جن تو میں جنوار دیواں۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے سال ارمیاں سال تیر برساندہ جا اور یار ذرا ایک تصور دی نگاہ اندر جا کے ویکھنا میرے نبی بھی جنگ پہ لڑ دینے میرے صحابہ بھی جنگ پہ لڑ دینے لیکن ساتھ میں تیریاں قسمتاں دو قربان جاؤں میرے نبی دے کدی دائیں آ رہے نے کدی بائیں آ رہے نے کدے میرے نبی دے سامنے آؤندے نے کدے میرے نبی دے پیچھے آؤندے نے اللہ کو صرف میرے نبی دے دفاع واسطے اپنا رستہ بدل دے پے نے آقا فرمائی جا رہے نے ارمیا ساد اے میرے پیارے ساد تیر برساندہ جانا اور اے ساد وگر گزردہ جا رہے آئے جے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا دور خلافت آ گیا حضرت عمر نے نا انہاں نو کوفے دا گورنر بنایا کدا تے کوفیوں کدی خیر دی خبر آئی ہاں بولو کوفیوں کدی خیر دی خبر آئی نہیں حضرت ساتھ چلے گئے کوفے اندر نمازہ بھی پڑھا رہے نے سارے معاملات سنبھالے نے وقت گزریا ایک بندہ آگے نا امیر المومنین کو آ گیا کہنے لگا امیر المومنین جیڑا تساں سپاہ سالار بھیجے ہے جیڑا گورنر سعد بھیجے ہے جینا وہ ساڑھے نہ بڑیاں بے انصافیاں کر دے حضرت عمر بڑے پریشان ہے صحابی رسول ہوئے تے کرے نافرمانی یہ کیوں ہو سکتا ہے کی ہویا ہے آندہ سعد نماز بھی سانو بڑی لمبی پڑھاندہ ہے سعد جو تو جنگ واسطے جاندے نے آپ رہ جاندے نے باقیانو پیج دیندے نے آپ ہی پیچھے رہندے نے تے دوجیانو پیج دیندے تے جدو مال غنیمت تقسیم کر دینے اس وقت صحیح انصاف نالے تقسیم نہیں کر دے تے حضرت عمر میرے مومنین تنہا بندے سن انہاں ایک ٹیم تیار کی تھی چند بندیاں دے اندر ٹیم تشکیل دیتی فرمایا جاؤ ذرا کوفے اندر جا کے پتہ دلواؤ ٹیم کوفے پہنچ گئی جا کے ہر بندے نو پوچھیا وہ کہنے لگے بھلا کیویں ہو سکتا ہے نبی دا صحابی ہے بڑا سمجھدار ہے نماز بھی بڑی سونی پڑھاندا ہے تے بڑا سونا انصاف بھی کردے نے جنگ واسطے جائیے سب نالوں پہلی صف وچ ہوندے نے یہ اندر شک ہی کوئی نہیں سارے اے آکھیا اکو بندہ اٹھیا آندا سانو شکایت آ ویکھو نا نماز بھی بڑی لمبی پڑھاندے نے تے انصاف بھی نہیں کردے
جدو مال غنیمت دا وقت ہوندا ہے اپنے قریبیاں نو زیادہ مال دے دیندے نے تے جنگ دے وقت آپ پیچھے رہندے نے سانو اگے کر دے نے تے حضرت سعد بلا لیا گیا حضرت سعد نے اس وقت 3 دعاواں کیتیاں کنیاں حضرت سعد اگر بدلہ لیندے اس وقت تو نہ کہنا ہی وقت دا حکمران دے نال ملیا گورنر اس واسطے بدلہ لیا کیوں جی انجی ہوندا طاقت زمان دے نے کہ نہیں اج اینا دعا کی دی اللہ اگر میں قصوروار ہاں تو پھر میں قصوروار ہاں تیرے کو معافی مانگنا اگر میں قصوروار نہیں تو اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دی عمر بڑھا دے تو اللہ اس بندے نو فاقہ دے دے یعنی کہ دولتیں کو خس جان اپنے مال دے بربوتے تے بول لے سارا مال خس جائے اور تیسرے نمبر دے فرمایا کہ اس ظالم نو اللہ عبرت دا نشان بنا وگر گزرتا جا رہے ہیں عمر لمبی ہو گئی ایدہ نام اسامہ سی وگر گزریا وڈیرا ہو گیا چلیا نہیں جاندہ پھر اس کے باوجود چونکا اندر کھلو جاندہ ہے اور اے دے بروٹے جڑے نا بروٹے آندے نے اے ماس ود کے لمک کے اکھاں کے آ گیا سی بروٹے چک کے کسی نو ویکھنا پہندہ تے ویندہ سی انی اذیت سے تے کول کچھ نہیں سی رہا منگ کے لوگوں کو زندگی پہ بسر کرتا ہے ایک دن ایک چوک اندر کھلوتا ہے اینڈ بروٹے چوک کے لوگاں دیاں بیناں دی طرف پیا ویندا ہے تے لوگاں دے نے اسامہ اپنی زندگی ویکھنا اور مرن تے آیا ہے حالہ تک بھی باز نہیں آیا تے حضرت اسامہ زوردار روندے نے آندے نے یار کی دساں سارا کیتا کرایا میرے اپنے عملہ دائے حضرت سعد بد دعا میں نو لگ گئی ہے موت بھی نہیں ہوندی دولت بھی نہیں ہوندی زندگی اندر سکون بھی کوئی نہیں اس دے باوجود بروٹے چک کے گناہ پہ کرنا ہوا اللہ میں نو گناہ تو دور رہن دی توفیق ہی نہیں دے رہے اس واسطے میرے بھائیو ہر وقت ایک کم از کم ذہن اندر رکھیا کرو تے کسے مظلوم دی بد دعا نہ لئیے اور مظلوم دی بد دعا ہوئے مظلوم دی دعا ہوئے اللہ دا عرش علا کے رکھ دین دیئے اور دوسرا او خوش نصیب بندہ میں مختصر جیا بتا دیا تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا فرمایا دوسرا او بندہ جیڑا مسافر ہوندہ ہے اللہ اے دیوی دعا قبول کر لین دینے مسافر دی دعا اللہ کدی بھی رد نہیں کر دے اور تیسرے نمبر دے فرمایا او بندہ بلکہ مجھے یاد آیا حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نا اینا دے سسن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی اینا دے اہلیہ کہن لگی کہ صفوان اے سال حج تے جانا ہی فرمایا ہاں دل تے کردے جان دے فرمایا حج تے جائیں گا تے میرے واسطے دعا ضرور کریں میرے واسطے دعا ضرور کریں کیوں ایک تے مسافر ہے سفر اندر اللہ کسی دی موڑ دا اور سفر ہوئے بجائے اس دے کسی گڑیاں اندر بساں اندر کاراں اندر قوالیاں تے گانے لگائیے اتے دعا کریا کرو سفر دعا رب کدی بھی رد نہیں جا کرتے سفر دی دعا ایڈی قیمتی تو دوسرا فرمایا جدو بندہ کسی سے دعا کر سامنے تے دعا کرنا اے دے اندر ہو سکتا ہے اگلے نو بخار واسطے پہ کرتا ہے لیکن میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بائی دے پیچھے رہ گئے یعنی کہ وہ دے سامنے نہیں وہ کتے اور بیٹھا ہے اے اٹھے بہ کے دعا کر دے نا اللہ انہوں دولتاں تا فرما دے صحت دے دے تندرستی دے دے فرمایا اللہ فرشتہ اتار دے دے فرشتہ آگے اندے اللہ انہوں بھی صحت دے دے تو انہوں بھی صحت دے دے اللہ انہوں بھی دولت دے دے تو انہوں بھی دولت دے دے غیب اندر جڑی دعا کری اللہ انہوں بھی کدی رد نہیں کرتا مسافر دی دعا کدی رب نے رد کی تھی
اور تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا باپ کسے واسطے دعا کر دوے باپ دی دعا بھی کدی رب نہیں جے موڑدا جنہ دے باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کر کے انہاں کولوں دعاواں لین دی کوشش کریا کرو اللہ کولوں دعا ہے اللہ سانو انہاں خوش نصیب اندر بنا دے کہ جنہ دی دعاواں قبول ہوندیاں نے اور اللہ صحیح معنی اندر زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے حلال کھوان والا حلال کمان والا یہ دی اللہ بہت جلد سن دینے اور فرمایا جڑا غیب اندر کس سے بھائی واسطے دعا کرے اللہ او دی دعا بہت جلد سن دینے اور فرمایا مظلوم دی دعا اللہ بہت جلد سن دینے اور مسافر دی دعا بہت جلد سن دینے اور ماں جڑے باپ ہوندا ہے باپ دی دعا بھی اللہ نے کدی رد نہیں کیتی اللہ کو دعا ہے اللہ دعاواں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رحمتہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.